خدا کے حقیقی وارث سرکار بقیت اللہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ وہ تمام شہدائے ملت جعفریہ کہ جنہوں نے اپنی گردنوں کا لہو بقائے عزاداری کے لیے صرف کیا، ان تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پہ لعنت، دشمنان آل محمد پہ لعنت، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدک یا اللہ احسن الحمد، وثناؤک یا اللہ احسن الثناء، اسألک باسمک یا حنان یا منان، یا دیانو یا برہان، یا سلطانو یا مستعان، یا ذا المن والبیان، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام الرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الالہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صلوات سے مل کر سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خلا کے عالم مسلسل ان 9 ایام مقدسہ میں جتنا بھی جس مومن نے جس ادا میں احیاء کربلا کے لیے صرف کیا، مالک اس کو کثیر شمار۔ مالک تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، مالک تجھے اس قافلہ عشق کی عزت اور عظمت کا واسطہ جو 28 رجب المرجب کو مدینہ کی سرزمین سے نکل کے 2 محرم کو کربلا کی دھرتی میں یہ کہہ کر اترا کہ ہم نانا کا دین بچائیں گے۔ مالک اس قافلہ عشق کی عزت اور عظمت کا واسطہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرمانا، کنیزان زہرا کی حفاظت فرمانا۔ مالک ہم سب کو خود اپنی روحانی اور جسمانی طور پر حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کو رزق تقوی عطا فرما۔ مالک ہم سب کو عزادار کربلا کے ساتھ ساتھ مبلغ کربلا بننے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کو اپنے عمل و کردار کے ذریعے کربلا کو عام کرنے کی طاقت عطا فرما۔ کریم و مہربان اللہ بے اولاد مومنین کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما، خصوصاً جن احباب کے حوالے سے کہا گیا ہے مالک ان کو امام زمانہ کے ناصر اور امام حسین کے عزادار بیٹے عطا فرما۔ مالک بیمار مومنین کو صحت کلی عطا فرما، بھائی وسیم اور دیگر مومنین جو بیمار رہتے ہیں مالک سب کو صحت کلی عطا فرما۔ کریم و مہربان اللہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت
محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مالک تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے آشنا ہے. تجھے آج کے دن کی عزت اور عظمت کا واسطہ، شہزادہ علی الاکبر کے زخمی سینے کا واسطہ، مالک پردے میں بیٹھنے والی میری ماں و بہنوں کے دلوں میں اور یہاں صف اعضاء کے ماتمی جتنے تشریف فرما ہے اپنے سینوں میں جو حوائج شرعیہ رکھتے ہیں، مالک ان تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. مالک ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما. اپنے اذہان کی دھرتی کو آمادہ کرتے ہوئے، دل و دماغ کی تختی کو آمادہ کرتے ہوئے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں. ارتباط نبوت و امامت کے عنوان سے با توفیق خدا اور با نصرت سیدہ ہم آج اپنی آخری منزل پر ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر السحاب، وقت بادل کی مانند گزر جاتا ہے، اس کی قدر کرو. مسلسل ہم آیا اطاعت کی تلاوت کرتے رہے اور سنتے رہے، فقط اس لیے کہ زمانے کو بتا دیں یہاں فقط حسین نہیں بلکہ بنام حسین ذکر توحید بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. وہ جو ہے نا، ہم اس سلسلے کو نبھانے کے لیے الفاظ کے ذریعے مختلف قسم کی کڑیاں جوڑتے رہے. کبھی خدا کے مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ ہوا، لیکن کوئی بھی غیر معصوم قرآن کی مکمل آیت کیا، قرآن کے ایک حرف کی بھی مکمل شرح نہیں کر سکتا. لیکن وہ خدا کے مصطفیٰ بندے کہ جو ہدایت انسانیت کے لیے آئے، وہ ایک آیت تو کیا پورے قرآن کی اس طرح شرح بیان کر سکتے ہیں جس طرح مرضی توحید ہے. اس لیے کہ خدا نے، میں ایک منزل پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر چکا ہوں، خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں پر صامت قرآن کا اہتمام کیا، وہاں پر قرآن ہائے ناطق کا بھی اہتمام کیا. ایک قرآن ایسا رہے گا جو خاموش رہ کر اللہ کا پتہ دیتا رہے گا، اور کچھ ایسے قرآن بھی ہماری ہدایت کی خاطر اس رحمان حقیقی نے اس زمین کی طرف روانہ کیے کہ جو فقط خاموش رہ کر نہیں بلکہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل و کردار سے، اور جہاں ان قرآن ہے ناطقوں کو محسوس کیا، ذوالفقار کو بے نیام کر کے زمانے سے اللہ منوایا یا مصطفیٰ منوایا. توجہ ہے نا. کوئی سے پہلے برادر بتا رہے تھے، ہم عطاق پہ بیٹھے تھے، بتا رہے تھے کہ دیکھیں دنیا جس کو چھپانا چاہتی ہے آج وہاں پہ بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. جہاں پہ تذکرہ روکنے کے لیے لوگ خود نہیں بندوقیں لیے کھڑے ہیں. توجہ ہے نا. یہ کیوں؟ یہ تو خدا اپنے وعدے نبھا رہا ہے. ذکر تبھی ختم ہوتا ہے جب ذاکر فانی ہو. توجہ ہے نا. محمد و آل محمد ذکر ہے، اللہ ذاکر ہے. بڑی بڑی قوتیں آئی، بڑے بڑے اپنے آپ کو ظلم کے نام پر شجاع کہنے والے آئے. ہم نے دیکھا کہ وہ قوتیں صفحہ کائنات سے مٹ گئیں. آپ تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، آپ کو بنو امیہ کے وہ تخت و تاج الٹے ہوئے نظر آئیں گے. وہ بڑے بڑے لشکر آپ کو سینہ زمین کے نیچے آغوش جہنم میں تڑپتے ہوئے دکھائی دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، جس حسین کو چھپانے کے لیے وہ بڑے بڑے ظالم جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں میں چھپ گئے. آؤ آج 9 محرم الحرام کو یہ سیاہ لباس پہنے ہوئے
حسین مرشد کے سپاہی جو موجود ہیں ذرا للکار کر کہو ان ذکر حسین کے دبانے والوں کو کہ نکلو اپنی قبروں کی جہنم سے باہر اور دیکھو جس حسین کو چھپانے کے لیے تم خود چھپتے رہ گئے وہ حسین آج بھی ظاہر ہے، کل بھی ظاہر ہوگا اور قیامت تک ظاہر رہے گا۔ حیدری توجہ ہے نا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا تو میرے ذکر کی بقا بن جا، جب تک میں باقی تب تک تو باقی۔ اور خدا جس کو اپنے تعارف کے لیے، اپنے آئین کے لیے نمائندہ بناتا ہے، خدا اپنے نمائندے کی تعظیم چاہتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں اپنے آپ کو کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے تاکہ گفتگو اپنے آخری نقطہ کی طرف بڑھ جائے، خدا جس کو اپنی نمائندگی دیتا ہے پھر اس کی تعظیم چاہتا ہے۔ اور ایک مقام پر ذات احدیت نے ارشاد فرمایا یہ ارسال رسول، یہ مرسلین کا آنا، یہ انبیاء کا آنا اس لیے نہیں کہ یہ تمہاری اطاعت کریں، بلکہ اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک اپنے تمام مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کے سر پر تاج رسالت و نبوت رکھ کر تمہارے درمیان اس لیے بھیجا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ توجہ ہے نا؟ میں لفظوں کو بدل دوں۔ اللہ نے دین ہدایت کی بقا کے لیے، دین ہدایت کے نفاذ کے لیے جس نمائندے کو بھیجا اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں بیعت کرے، بلکہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو اس لیے بھیجا کہ تم ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، اس لیے کہ یہ ان کے ہاتھ نہیں، مجھ اللہ کے ہاتھ کہلاتے ہیں۔ اور جو ہے نا اللہ نے روزانہ بھائی انجم جب سے آئے ہیں پہلے 2 دن اور بعد میں مسلسل غیر حاضریاں، اور آج سے 2 دن جو بھی پڑھ رہے ہیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید اس میں کوئی مزہ ہوگا دیکھ کے پڑھنے میں، لو ہم بھی لطف لیتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ آدم سے لے کر خاتم تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس لیے اللہ نے بھیجے کہ ان سے بیعت لینی نہیں، ان کی بیعت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک مقام پر ذات احدیت نے ارشاد فرمایا اگر یہ کسی کی بیعت کریں تو ہوگا کیا؟ توجہ ہے نا؟ اگر یہ کسی کی بیعت کریں تو ہوگا کیا؟ قرآن نے آواز وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ وَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی بیعت کر لے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر کبھی بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اور جو ہے نا اگر حق یہ فساد زمین کی بات اللہ کرتا تو سمجھ میں آتی تھی کہ انسان آپس میں لڑتے، کیونکہ یہ ہیں ہی بڑے لڑاکے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن یہ آسمانوں میں بھی فساد، کیا فرشتے وہاں پر لڑتے؟ یہ فساد کی کیا معنی ہے؟ چونکہ منزل میری دور ہے، میں انتہائی آپ کی انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی ذہانتوں پر اعتماد کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ فساد کی کیا معنی ہے؟ فساد کے معنی ہے نظام میں بے اعتدالی۔ توجہ ہے نا؟ نظام میں بے اعتدالی کا نام فساد ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو سورج اپنے مقرر راستوں پر نہ چلتا، چاند کی چاندنی نہ رہتی، فضا میں معلق بادل اور ان سے برستا ہوا پانی نہ ہوتا، زمین کے سینے کو چیر کر یہ نکلتا ہوئے غلات نہ ہوتے، نباتات کے چہرے پہ ہریالی کا حسن نہ ہوتا، کائنات عدم میں بدل جاتی، کائنات کا نقطہ ختم ہو جاتا اگر حق باطل کی بیعت کرتا۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں چاند اپنے مقرر راستوں پہ سفر کر رہا ہے، سورج اپنی روشنی اور توانائی کو لیے کھڑا ہے، زمین غلات کو اگ رہی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، دریاؤں میں پانی موجود ہے۔ اس نظام کا اپنی اصلی حالت پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ کبھی بھی
حق نے باطل کی بیعت نہیں کی، اور اللہ حق کو بھیجتا ہی اس لیے ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ حق کو کیوں بھیجتا؟ یہ بھی قرآن مجید میں جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے قریب، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ توجہ ہے نا، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ اتنا کافی تھا، لیکن نہیں، اللہ نے آگے بڑھوایا، ان الباطل کان زہوقا، یہ باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ حیدری، توجہ ہے نا، حیدری، جاء الحق، حق آ گیا، زهق الباطل، باطل بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، میرا کوئی واسطہ نہیں تاریخ سے، میں تو قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، اگر کافی ہے تو پھر آیات کو بھگتو۔ توجہ ہے نا، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ اتنا تو پتا چلا کہ حق اور باطل کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ جو حق ہوگا وہ قرار ہوگا، جو باطل ہوگا وہ فرار ہوگا۔ جو حق ہوگا وہ قرار ہوگا، جو باطل ہوگا وہ فرار ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر اس ذات احدیت نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے حبیب مومن ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر ہیں اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں۔ مالک ہو گئے مومن؟ فرمایا نہیں، اللہ پر بھی ایمان، رسول پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان، ہو گئے مومن؟ نہیں۔ اعمال صالح بھی کر لیے، ہو گئے مومن؟ فرمایا نہیں۔ مالک مومن کب بنیں گے؟ فرمایا آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اور یاد رکھو یہ مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ اس حق پر ایمان لے کر نہ آئے جو میں نے اپنے حبیب محمد پہ نازل کیا۔ سورہ مبارک ہے محمد، اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، ایمان لے کر آؤ اللہ، میرے حبیب مومن ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، ہو گئے مومن۔ فرمایا نہیں۔ اعمال صالح، مالک کر لیا اعمال صالح، ہو گئے مومن؟ فرمایا نہیں۔ مالک مومن کب بنیں گے؟ فرمایا آمنوا بما نزل، فعل ماضی، اس لفظ ماضی صیغے کو ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ اگلی منزل پر یہ ہماری مدد کرے گا۔ توجہ ہے نا، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور اس حق پر ایمان لے کر آئیں جو میں نے اپنے رسول محمد پر نازل کیا ہے، کیونکہ یہ اس کے اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جو بھی اس حق پر ایمان لے کر آئے گا میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اس کی نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ جو بھی اس حق پر ایمان لے کر آئے گا میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کو بدلا، اپنے رویے کو بدلا، اور پھر حق و باطل کی تمیز بتاتے ہوئے فرمایا ذالک ان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق۔ میرے حبیب اب کافر ہیں وہ لوگ جو باطل کی بیعت کرتے ہیں، اور مومن ہیں وہ لوگ جو اس حق کی بیعت کریں جو میں نے تجھ پہ نازل کیا۔ نہیں، ایک بار باذہان کی تختی کو آمادہ کرو، دل و دماغ کی دھرتی کو منور کرو۔ حیدری ہے نا میرے حبیب، کون کافر ہے؟ ہم اپنی زبان سے کسی کو کیوں کافر کہیں؟ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ مسلم ہے۔ توجہ ہے نا، اب کون کس کی کیا ذہنیت ہے
کس کے پاس کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے اسلام تاریخ سے نہیں لیا، توجہ ہے نا، ہم نے اسلام تاریخ سے نہیں لیا، ہم نے اسلام محمدیت سے لیا۔ سبحان اللہ، لفظ پر توجہ دیں، سبحان اللہ۔ ہم نے اسلام تاریخ سے نہیں لیا، ہم تو ایک محمد کے بعد دوسرا آتا رہا، توجہ ہے نا، ایک محمد کے بعد دوسرے محمد آتے رہے اور بتاتے رہے کہ اسلام کیا ہے، توجہ ہے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ذالک ان الذین کفروا اتبعوا الباطل، میرے حبیب اب کافر ہیں وہ لوگ جو اس کی بیعت کریں، جو باطل کی بیعت کریں، اور مومن کون ہے؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور جو میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے نا حق، جو اس کی بیعت کرے وہ ہے مومن۔ اب جاؤ ان حفاظ قرآن سے سوال تو کرو، یہ قرآن کے علاوہ ایسا کون سا حق ہے کہ جو لائق بیعت بھی ہے؟ کون سا ایسا حق ہے جو اللہ نے قرآن کے علاوہ اپنے نبی پر نازل کیا اور پھر اس کو لائق بیعت کر دیا؟ قرآن لائق اطاعت ہے، اس لیے کہ قرآن قول ہے، بیعت کے لیے کسی ید اللہ کا ہونا ضروری ہے، بیعت کے لیے کسی ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کون سا ایسا حق ہے قرآن کے علاوہ جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کر دیا اور جس کو مرکز بنایا ہے ایمان کا، جس کو محور بنایا ہے نیکیوں کا، اور امتیاز رکھا کہ کافر وہ ہے جو اس حق کو نہ مانے اور مومن وہ ہے جو اس حق کو مانے۔ بس تمہید کی منزلوں کو میں سر کر چکا، توجہ ہے نا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، امتیاز رکھا کہ جو اس حق کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور مومن ہے وہ جو اس حق کو مانے۔ اللہ نے کہا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور اس پر ایمان لے کر آئے جو میں نے اپنے رسول محمد پہ نازل کیا، کیونکہ یہ اس کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مالک یہ ہے کون؟ خدا کا سمجھا۔ اسی آیت کو ذہن میں رکھ کے اب پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس جیسی ایک اور آیت آپ کو نظر آئے گی۔ کہاں؟ سورہ مبارکہ مائدہ میں، جہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہے نا؟ ابھی آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ وہاں کیا فرمایا؟ آمنوا بما نزل علی محمد، اس حق پر ایمان لے کر آئے جو میں نے اپنے حبیب محمد پہ نازل کیا تھا، ماضی۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، پہنچانا وہ جو تجھ پہ نازل کیا جائے گا، نہیں نازل کیا جا چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کے لیے ظالمین کے الفاظ کو سہارا دو، توجہ نا، نازل کیا جا چکا ہے، نازل کیا جائے گا نہیں، نازل کیا جا چکا تھا، وہ کب سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے، اب تو تیرا کام بس پہنچانا ہے۔ صلوات پڑھیں ساتھ والوں کو جگاتے ہیں۔ توجہ ہے نا، اس لیے کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ ہم تقیے پہ نہیں، آج سنت صحابہ کرتے ہوئے غدیر کے صحرا میں جائیں۔ توجہ ہے نا، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ حالانکہ رسول نے طائف میں پتھر کھائے، مکہ میں پتھر کھائے، لوگوں کی دشنام درازیاں برداشت کی، اپنے جسم اقدس سے لہو کو بہایا، لا الہ الا اللہ پہنچایا،
اپنی رسالت کے تذکرے پہنچائے، حلال بتایا، حرام بتایا، سجدوں کے ڈھنگ سکھائے، رکوع کے طریقے سمجھائے، تسبیح و تقدیس کی تہذیب بتائی، رشتوں کے تقدس کو سمجھایا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا تو تو نے کیا ہی کچھ نہیں. حیدری توجہ ہے نا. اگر یہ نہ کیا، یہاں ایک مثال کے ذریعے میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. بھائی انجم نے مجھے بلایا کہ آپ نے 1 گھنٹہ پورا پڑھنا ہے، ہم آپ کو اتنی نیاز دیں گے. میں کہا ٹھیک ہے آؤں گا. میں آیا، میں نے پڑھا 10 منٹ، چھوڑا ممبر. جی میری نیاز. انجم بھائی کہیں گے نا آپ نے پڑھا ہی کیا ہے. توجہ ہے نا. کیا کہیں گے برادر آپ نے؟ حالانکہ میں 10 منٹ پڑھ کے آیا ہوں، تو وہ پڑھا ہوا 10 منٹ بیکار ہے، اس لیے کہ میری ذمہ داری تھی پورا 60 منٹ پڑھنا. میں نے پڑھا ہے 10 منٹ. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے پڑھا ہے 10 منٹ، میں نے پڑھنا تھا 60 منٹ. 50 منٹ چھوڑنے کی وجہ سے میرے 10 منٹ ختم ہو گئے. کہ آپ نے پڑھا ہی کیا ہے؟ اگر 60 منٹ پڑھتے تو ہم کہتے نا آپ نے پڑھا ہے. آپ نے پڑھا ہے 10 منٹ، حالانکہ میں 10 منٹ پڑھ چکا ہوں. میرے پڑھے ہوئے 10 منٹ بیکار ہے اگر میں ان کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتا. آواز توحید آئی. میرے حبیب یاد رکھ، آج میں تجھے عہدے سے مخاطب کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول یاد کر لے، تیری رسالت آج سے نہیں قیامت تک جائے گی. اگر تو نے آج قیامت تک آنے والی امت کے لیے اہتمام ہدایت نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. حبیب تیری ذمہ داری ہے قیامت تک کے لیے، اور کام کیا ہے 63 برس. سبحان اللہ. غدیر نام ہے تسلسل محمدیت کا. توجہ ہے نا. اور ویسے بھی اگر غدیر نہ ہو تو پھر قیامت ہونی چاہیے. توجہ ہے نا. سبحان اللہ. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کی ذمہ داری ہے کہ آیات کی تلاوت کرتا رہے، نفوس کو پاکیزہ کرتا رہے، علم و حکمت کی تعلیم دیتا رہے. اگر سرکار کی زندگی میں جہلا کا خاتمہ ہو گیا، نجاستوں کا خاتمہ ہو گیا تو اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. لیکن اگر تاریخ میں کہیں نجس بھی ملے، کہیں جاہل بھی ملے، کہیں بے تربیت لوگ بھی ملے تو ایسے کا ہونا ضروری ہے کہ جو علم بھی دیتا رہے، آیات بھی پڑھتا رہے. نیاز حسین اس طالب علم کا ساتھ دینے کی کوشش کیجئے. مجھے اب میرے الفاظ کو آپ کی سماعتوں کا سہارا چاہیے. اگر آپ کی سماعتوں نے اس طالب علم کی آواز، اس طالب علم کے الفاظ کو سہارا دیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں نہیں بلکہ روحانی طور پر غدیر کے صحرا میں کھڑے ہوگے. بھائی بھائی کو بلند کر رہا ہوگا. اب تو ہی صورتیں بنتی ہیں چونکہ نبوت کا خاتمہ ہے. سرکار کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. یا مانو کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بندہ محتاج ہدایت نہیں، ہر بندہ ہدایت یافتہ ہو گیا. اگر آج بھی محتاج ہدایت لوگ موجود ہیں تو پھر یاد رکھو، میں عقلی دلیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر یاد رکھو اب 2 ہی صورتیں بنتی ہیں. یا ختم نبوت کے بعد اللہ قیامت بپا کر کے اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دے، یا پھر محمد کو اگر واپس بلا رہا ہے تو پھر اس ذات حق پر واجب ہے قیامت تک آنے والی اولاد آدم کی ہدایت کا اہتمام کرتے ہوئے کسی ایسے کا اہتمام کرے جو محمد کے بعد کچھ اور نہیں، محمد نظر آئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول اگر تو نے ایسا نہیں کیا
تو کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پر لکھتے ہیں اور کائنات کے رسول نے یہ غدیر کے صحرا میں کون کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا. سورہ یاسین پڑھی تھی, سورہ محمد پڑھی تھی, سورہ بقرہ پڑھی تھی. اگر غدیر کے صحرا میں حبیب کبریا نے پڑھا ہے قرآن تو محمد پہ نازل ہونے والا یہ حق بھی ہے قرآن. اگر غدیر کے صحرا میں حبیب کبریا نے ابو طالب کے ولی بیٹا دکھایا ہے تو پھر مان یہ قرآن کے علاوہ دوسرا نازل ہونے والا حق وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. جو ہے نا. اور یہاں صاحبان تاریخ لکھتے ہیں کیسا ممبر بنا. سرکار نے کام کیا کیا؟ سلیمان کو کہا سلیمان جلدی کر منادی کر. اب سلیمان کی منادی بھی کوئی جگ سے نرالی منادی تھی. توجہ ہے نا. دل میں ایلی ہو تو الفاظ خدا دیتا ہے. توجہ ہے نا. توجہ. سلیمان سرکار نے کیا فرمایا؟ منادی کا. مالک کیوں؟ فرمایا جو آگے نکل گئے نا بڑے تیز ہیں ان کو پیچھے بلا لیں. یہ جو بچ کے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں نا ان کو آگے بلا لیں. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ, کروٹ بدلی نکل گئے. توجہ ہے نا. یہ جو سہم کے آ رہے ہیں نا ان کو تھوڑا جلدی ہے. جو آگے نکلے تھے, جو جلد باز تھے ان کو بھی لے لیا, جو سست تھے ان کو بھی جمع کر لیا اور غدیر کے صحرا میں ممبر بنا. اور خدا کی قسم تاریخ آدمیت میں اس سے پہلے نہ کوئی ایسا ممبر بنا تھا نہ اس کے بعد کوئی بنے گا کہ جیسا ایسا ممبر ایسا ممبر ایسا ممبر جس پر یک وقت دو خطیب موجود ہو, جس پر یک وقت دو خطیب موجود ہو. یعنی ایسا ممبر تاریخ آدمیت میں نہ پہلے بنا تھا نہ بعد میں بنا تھا. یہ غدیر کے صحرا میں واحد ممبر ہے کہ جس پر یک وقت دو خطیب موجود تھے. بس فرق یہ تھا ایک در تھا دوسرا گھر تھا. ایک پوری کائنات کا نا خدا تھا دوسرا مسحری کا خدا تھا. اور آپ جانتے ہیں نا ممبر کیسا بنا؟ شورا بھی ٹوٹی اجماع بھی ٹوٹا. جب سرکار نے سب سے کہا تھا کہ ممبر بناؤ سب نے اجماع کیا تھا کہ جی ہم سے نہیں بنتا. تو حبیب کبریا نے لطف لینے کے لیے الفاظ کو دہرا رہا ہوں, حبیب کبریا نے جلد سے نرالا ممبر بنایا. اور خدا کی قسم ایسا ممبر چونکہ مولائیت کا ممبر تھا یہ بعد میں بنے گا ہی نہیں. نہ اجزاء اکٹھے ہوں گے نہ ایسا ممبر بنے گا. اسی لیے کائنات کے رسول نے جگ سے نرالا ممبر بنایا کہ کیونکہ اللہ کا حبیب جگ سے نرالا پیغام دینا چاہتا تھا. سرکار نے ایک بندے کی طرف دیکھا, کہا تو پھر قریب ہے, جا اپنے اونٹ کا پلان لے کے آ جا. توجہ ہے نا. یہ مجھے پتا ہے میں دوہرا چکا ہوں الفاظ کو. یہاں میں خود لطف لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے نا. تو ادھر ہے تو بھی جا اپنے پلان کر لے کے آ. وہ بھی گیا, یہ ہو گئے. پھر ادھر ادھر دیکھا, ایک اور جگہ نظر آیا, کہا آپ بھی جائیں. جملہ لوگے سہارا دو گے اس طالب علم کے الفاظ کو, کوئی 3-4 نیچے رکھے. پھر کہا سلیمان پیغام پاک ہے تو بھی اپنا پلان لے کے. جو ہے نا 3-4 نیچے رکھے, پاکیزہ پاکیزہ پالان اوپر سجا کے. جو ہے نا حبیب کبریا ممبر کی بلندی پر آئے. جیسے ہی ممبر کی بلندی پر پہنچے خدا کی حمد و ثنا کے بعد حبیب کبریا نے ایک آواز بلند کی جو سب نے سنی, لیکن جس ادا میں جبریل نے سنی. کیونکہ آج استاد کی تاج پوشی ہے. توجہ ہے نا. اب جبریل نے بھی آواز سنی. سرکار نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب, کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا.
شاید یہ حکمت رسول تھی یا حکمت توحید تھی کہ علی ممبر کے قریب نہیں تھے، سب سے آخر میں کھڑے تھے، سب سے آخر میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی رسول نے فرمایا نا اینا اینا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے، سب سے آخر میں ایک ہاتھ بلند ہوا جو ہاتھ اللہ کے ہاتھوں کی جھلک دے رہا تھا، اور فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ جیسے لبیک کی آواز کا آنا تھا، جتنے بندے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے سب مصطفیٰ سے ہٹ کر مڑ کے مرتضیٰ کو دیکھنے لگے۔ مڑ کے مرتضیٰ کو دیکھنے لگے۔ اب سرکار نے، مصطفیٰ نے، مرتضیٰ نے قرب مصطفیٰ اپنانے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھایا، مجمع کی کائی پھٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا، سرکار کو رستہ ملا، اور صاحب کتاب لکھتا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ممبر کی بلندی پر نبی کو دیکھ رہا تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ممبر کی بلندی پر کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ سب کے سب یہ زمین پر چلتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ رہا تھا، سب کے سب یہ زمین سے پر چلتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ جانے کیسے دیکھ رہے تھے، ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے نا۔ سرکار ممبر کے قریب پہنچے، حبیب کبریا نے اپنے بھائی کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا، توجہ ہے نا، اپنے پہلو میں کھڑا کرنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حبیب کبریا نے وہاں جو قصیدہ پڑھا تھا نا مدحت مرتضیٰ میں یہاں لکھ کے آپ کو سنا رہا۔ سرکار نے خطبہ دیا تھا، اس کا ایک قطرہ، ویسے 30 جلدیں ہیں خطبہ غدیر الغدیر کے نام پر، 30 جلدیں، 10 جلدیں، 11 جلدیں، یہ طالب علم کیا بیان کرے گا؟ توجہ ہے نا۔ وہاں حبیب کبریا کے فصاحت و بلاغت لوگوں کی نظر میں آج تک حبیب کبریا کے عبد علی کا کلام نہج البلاغہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے نا۔ وہاں اپنے پہلو میں کھڑا کیا، پہلو میں کھڑا کرنے کے بعد حبیب کبریا نے تمام صحابہ کو اپنی آنکھوں کی روشنی کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے نور کے ذریعے تمام اصحاب کو متوجہ کیا اپنی طرف۔ صحابہ آنکھیں پھیر رہے تھے، کبھی علی پہ رکتی تھی تو کبھی نبی پہ رکتی تھی، کبھی علی پہ رکتی تھی تو کبھی نبی پہ رکتی تھی۔ صحابہ خاموش تھے، حبیب کبریا کے الہی لہجے نے سکوت اصحاب کو توڑا اور توڑ کر فرمایا یا معاشر الناس تدبر القرآن وفہم آیاتہ وانظر الی محکماتہ ولا تتبع متشابہاتہ فواللہ لن یبینکم فہمہ فلا یوزحکم تفسیرہ الا الذی آخذ بیدہ ومزعدہ الیہ وشائن بأرضہ ومعلمکم من کنت مولاہ فہذا علی مولا وہو علی بن ابی طالب یا معاشر الناس ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا واماما ومؤتمرا تعتوا علی المہاجرین وعلی الانصارین والتابعین من بعد علی الحاضر والغائب والعجمی والعربی والحر والمملوک والصغیر والکبیر وغفر له اللہ لمن سمع قوله وطاعته ان علیا اخی ووصی وبایع علمی وتفسیر کتاب اللہ والآمن بما یرضاه والمحارب بأدائه وخلیفۃ رسول اللہ وامیر المؤمنین وامام الہادی وقاتل المنافقین من قاصد بامر اللہ فما اقول ما يبدل دی بقول امر ربی اللهم وال من والاه اللهم آد من آدا اللهم لعن من انکره فاغضب علی من جاہدہ۔ کائنات کے رسول نے اتنی ساری عربی میں تقریر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ تو لعنت کر اس بندے پر جو میری بات کو سن کے پھر نہ مانے۔ مست کلندر مست کلندر گزر کا مولا گمبر کا مولا تیرا مولا میرا مولا ہم سب کا مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک قطرہ ہے جو سرکار نے غدیر کے صحرا میں بیان کیا، اس سے ایک قطرہ، کیونکہ اتنی بساط ہی نہیں تھی، لیکن امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا صدور الحسینۃ والامر الرسول۔ فضائل حیدر کرار برداشت کرنے کے لیے دل کو معرفت کا قلع ہونا چاہیے۔
جو سہمے سہمے لفظ تھے میں وہ لے کے آیا ہوں. واہ 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 ماشاءاللہ. توجہ ہے نا, تاکہ حیدری, تاکہ کسی کے دل پہ شاک نہ گزرے. کائنات کے نبی نے ایسا نہیں ہے کہ کھڑا کیا اور ہاتھ بلند کیا من کنت مولا فہذا علی مولا, نہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ کہا ہے جو میں بہت کچھ چھوڑ چکا ہوں, اور اس کے بعد بھی بہت کچھ کہا ہے جو چھوڑ دیا جائے گا. قلت وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے سرکار نے سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد کیا فرمایا, یا معاشر الناس, اے میرے پیارے پیارے صحابہ, تدبر القرآن, قرآن میں تدبر کرو, وفہم آیات ہی, اس کی آیات کو رٹو نہیں سمجھو, وانظر الی محکمات ہی, اور محکم آیتوں پر نظر رکھنا, ولا تتبع متشابہات ہی, اور متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ چلنا, کیونکہ تمہارا علم ہی اتنا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. توجہ ہے نا, تمہاری معرفت ہی اتنی ہے کہ تم گمراہ ہو جائے گے. ولا تتبع متشابہات ہی, متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ جانا. فواللہ, اور اللہ کی قسم, یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ یہ جس کی خود اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے فواللہ, اللہ کی قسم, لن یبین لکم وفہمہ, کوئی بھی تمہیں یہ قرآن سمجھا نہیں سکتا, کوئی بھی تمہارے درمیان قرآن بیان نہیں کر سکتا. جب رسول نے کہا ہے کوئی بھی تو مطلب کوئی بھی. توجہ ہے نا, اللہ کی قسم کوئی بھی تمہیں قرآن نہیں سمجھا سکتا, کوئی بھی قرآن کو بیان نہیں کر سکتا. فلا یوضحکم تفسیرہ, کوئی بھی اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا. الا الذی, ہاں کرے گا بیان, الا الذی, ہاں کرے گا بیان کون؟ آخذ بیدہ, یہ جس کا میں نے ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے. توجہ ہے نا, الا الذی, الا الذی, آخذ, ہاں پکڑے گا, بتائے گا, کرے گا وضاحت, کون؟ جس کا میں نے ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے. ومصعدہ الیہ, اور جس کے پیچھے میں آ کے, جس کو میں آپ کے قریب کر رہا ہوں. توجہ ہے نا, رسول نے یہ انداز بھی اپنا, خود علی کے پیچھے اور علی کو سامنے کھڑا کیا اور اپنے چہرے کو غائب کر دیا. لوگ بس علی کو دیکھ رہے تھے. توجہ ہے نا, لوگ بس علی کو دیکھ رہے تھے. وَشَائِن بِعَلْدِهِ, پھر حبیب کبریا نے اپنے ید اللہ ہاتھوں کو علی مولا کی بغلوں میں دیا اور یوں بلند کیا. توجہ ہے نا, میں ایک لفظ کا ضامن ہوں. یوں بلند کیا, یوں بلند کرنے کے بعد لوگ علی کو دیکھ رہے تھے, بول مصطفیٰ رہے تھے. وَمُعَلِّمَكُمْ, اے میرے پیارے پیارے صحابہ سن لو, آج میں تمہیں تعلیم دینے لگا ہوں. توجہ ہے نا, نماز بتائی تعلیم نہیں کہا, روزہ بتایا تعلیم نہیں کہا, حج بتایا تعلیم نہیں کہا, حیا بتائی تعلیم نہیں کہا. آج کائنات کے نبی نے فرمایا وَمُعَلِّمَكُمْ, میں آج تمہیں تعلیم دے رہا ہوں. پتا چلا علم نام ہے ابو طالب کے بیٹے علی کا. توجہ ہے نا, وَمُعَلِّمَكُمْ, سب عبادت کرو حیدری. علم نام ہے ابو طالب کے بیٹے علی کا, اور میں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اب سن لو, جس کا میں محمد مولا, اس کا یہ علی مولا. جس کا یہ جملہ لوگ زور سے پڑھتے ہیں, لیکن میں جان بوجھ کے ایسا پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے نا, جس کا میں مولا, اس کا علی مولا, جس کا میں مولا, اس کا علی مولا. یاد رکھو, ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں, توجہ ہے نا, ہم علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مان رہے.
علی نے نہیں کہا کہ جس کا محمد مولا اس کا میں علی مولا نہیں. سرکار نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی حبیب کبریا کہہ رہا ہے کہ جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے. اللہ نے یہ کہہ کر اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جو یہ بولتا ہے وہ یہ نہیں بولتا, میں بولتا ہوں. اب بھی کوئی اگر علی کی مولائیت کا انکار کرتا ہوا نظر آ جائے, یہ نہ سمجھنا کہ فقط رسول کا منکر ہے, نہیں, شیطان اللہ کا انکار کر رہا ہے. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, نبی کے ساتھ قرآن بولا علی مولا, تیرا مولا میرا مولا علی مولا, من کن تو مولا من کن تو مولا, صبح کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری توجہ ہے نا, حدیث یہاں رکی نہیں, من کن تو مولا ہو بازا علی مولا. آگے رسول نے قید بھی لگائی, وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اچھا, یہ جب اٹھا چکے سب کچھ کر چکے, اس لیے کہ اختلاف روایات 80,000 سے لے کر 1,24,000 کی روایت ہے. سرکار نے وہاں کام کیا کیا؟ مالک تو نے ہاتھوں پہ کیوں اٹھایا؟ جب ہاتھوں پہ اٹھا لیا تو اب انگلی سے اشارہ کیوں کیا؟ توجہ ہے نا, اب انگلی سے اشارہ کیوں کیا؟ جب منہ سے بول کے اعلان کر رہے ہیں, الہی زبان کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا مولا ہے, یہ کبھی پیچھے آ جانا, کبھی ہاتھوں پہ بلند کر لینا, کبھی ہاتھ کا بلند کر دینا, کبھی انگلی سے اشارہ کر دینا. مالک اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمائے بندے ایک دو ہوتے تو پھر شاید میں ایسا نہ کرتا. یہاں جمع غفیر ہے اور اتنے بڑے اجتماع میں کوئی گونگا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہرا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اندھا بھی ہو سکتا ہے, کوئی گونگا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہرا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اندھا بھی ہو سکتا ہے. میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تاکہ گونگا سمجھ جائے, ہاتھوں پہ بلند کیا تاکہ بہرا دیکھ لے, اور میں نے منہ سے بولا تاکہ اندھا سن لے, کوئی اور نہیں. بعد محمد بس علی مولا. محمد کوئی اور نہیں, بس علی مولا. مالک اتنا سارا ہو گیا تھا, یہ آگے یہ کیوں کہا کہ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, کہ وہ جو علی تمہارا مولا ہے نا میرے بعد, وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. مالک ان الفاظ کی مولا بھی موجود ہیں, اشارے بھی موجود ہیں, کنائے بھی موجود ہیں, الفاظ بھی موجود ہیں, پھر بھی آگے اتنی بڑی قید لگا دی, وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. بارگاہ رسالت سے یہی آئی جانا جواب, کہنا تھا تو طالب علم ہے, تیری سمجھ میں بات نہیں آئے گی. مالک وہ کیسے؟ فرمایا میں جانتا ہوں یہ علی کو چاہتے نہیں, دل میں کچھ ہے, ظاہراً کچھ ہے, یہ علی سے دور جانے کے ارادے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہے کہ یہاں علی سے مراد اللہ ہے, یہاں علی سے مراد اللہ ہے, یہاں علی سے مراد اللہ ہے. آج تو ہمیں کافر کہتا ہے جی شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں, نظر تجھے آتا ہے, کہتے ہم ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی ہمارا ملان یہ علی کو رب کہتے ہیں, اچھا میں ایک شعر پڑھوں. وہ جس نے جنت بنائی ہوئی ہے, کوٹ مٹھن چچڑ وانگ مدینہ ڈسے, کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدن, باطن دے وچ اللہ, کون ہے فرید؟ توجہ ہے نا. چچڑ وانگ, یہ راجن پور کے قریب ہی شہر ہے چچڑ, وہاں کے ایک ولی گزرے ہیں جو کہ عاشق علی تھے, اور بعد میں قبضہ کرنے والے سب کے سب میں نے دیکھا ہے کہ خائن علی ہی نظر آتے ہیں. توجہ ہے نا. چچڑ وانگ مدینہ ڈسے, تو اگر ایک عام سے فقیر سے محبت کرے تو اس کی دھرتی کو مدینہ کہتا ہے. چچڑ وانگ مدینہ ڈسے, کوٹ مٹھن بیت اللہ,
کہ کوٹ مٹھن میں وہ دفن ہوئے. کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدن, باطن دے وچ اللہ. توجہ ہے نا, اگر تو پیر فرید کو اللہ کہے تو تو پیر فرید کو اللہ کہہ کے پھر بھی مسلم رہتا ہے. اور ہاں لفظ مولا کا معنی مالک یہ کیوں فرمایا, اس لیے تاکہ واضح ہو سکے کہ وہ علی جو میرے بعد ان مومنین کا مولا ہے وہ اللہ نہیں, وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. لفظ مولا کے معنی اٹھائیں. مولا کے معنی کیا ہے؟ 72 معنی ہیں. ان معنی میں سے ایک رب بھی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اور یہاں رب, اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ تو خاندان ہی ایسا ہے. ابرا اپنے ہاتھیوں پہ گھمنڈ کرتا ہوا آ رہا تھا. عبد المطلب اپنے عقیدہ توحید کی طاقت کے ساتھ اس کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ تو کہتا ہے نا کہ میں کعبہ کو گرانے آیا ہوں, میں ہوں اونٹوں کو پالنے والا, تو میرے اونٹ دے, اس کا بھی کوئی رب ہے وہ بچائے گا. توجہ ہے نا, یہاں رب بمانا اللہ نہیں ہے. توجہ ہے نا, یہاں رب بمانا اللہ نہیں ہے. رب بمانا وہ کہ جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا. قرآن مجید اٹھائیں, رب کی جمع رب الارباب موجود ہے. توجہ ہے نا, یعنی والدین, مربی. رب بمانا مربی, تربیت کرنے والا, تجھے روزی روٹی پہنچانے والا. اب اللہ کس کو تمہارے لیے کیا وسیلہ بناتا ہے؟ توجہ ہے نا, کیا فرمایا وہو علی ابن ابی طالب, وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. شاید وقت بہت گزر چکا اور اب بات یہاں روکنے لگا ہوں. یا معاشر الناس, اے میرے پیارے پیارے صحابہ سن لو, قد نصبه لكم وليا واماما ومعتبرا تعتوا على المهاجرين وعلى الانصارين وعلى التابعين من بعد على الحاضر والغائب والعربي والاجمي والحر والمملوك والصغير والكبير وغفر الله لمن سمع قوله وطاعته. کائنات کے نبی نے فرمایا, او میرے پیارے پیارے صحابہ سن لو, اللہ نے علی کو تمہارے لیے امام بنایا ہے, اللہ نے علی کو تمہارے لیے ولی بنایا ہے, اور میں نے نہیں, اللہ نے واجب کیا ہے کہ ہر عربی بھی اس کی اطاعت کرے, ہر اجمی بھی اس کی اطاعت کرے, ہر صحابی بھی اس کی اطاعت کرے, ہر تابعی بھی اس کی اطاعت کرے, ہر حاضر بھی اس کی اطاعت کرے, ہر غائب بھی اس کی اطاعت کرے, ہر حاضر بھی اس کی اطاعت کرے, ہر غائب بھی اس کی اطاعت کرے, ہر آزاد بھی اس کی اطاعت کرے, ہر غلام بھی اس کی اطاعت کرے, ہر صغیر بھی اس کی اطاعت کرے, ہر کبیر بھی اس کی اطاعت کرے. مالک یہ ماجرا کیا ہے؟ تیری شریعت لاگو ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد, تو کہہ رہا ہے کہ ہر صغیر بھی اس کی اطاعت میں ہو, تو آواز قدرت یہی آئے گی نا. اس اطاعت سے مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں میرا کوئی بندہ نیا لباس پہن کر آ جائے تو سب سے پہلے جب تو اس کے کان میں میری وحدانیت کی گواہی دے, میرے مصطفیٰ کی گواہی دے, تو وہاں تجھ پر واجب ہے کہ اسے علی بھی بتا, اگر نہیں بتایا تو تو اس کا مجرم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ ہے نا, اس کو علی بھی بتا, اگر نہیں بتائے گا تو جب بچہ, اب یہ خود فیصلہ کر لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کون سی اذان دینی ہے, صبح کی دینی ہے یا مغرب کی دینی ہے؟ توجہ ہے نا, صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. کیا فرمایا؟ علی کی اطاعت واجب ہے ہر صحابی پر, ہر تابعی پر, ہر انصاری پر, ہر مہاجر پر, ہر حاضر پر, ہر غائب پر, ہر عربی پر, ہر اجمی پر, ہر آزاد پر, ہر غلام پر, ہر کبیر پر, ہر صغیر پر, ہر ایک پر علی کی اطاعت واجب ہے, ہر ایک پر علی کی اطاعت واجب ہے. اور اس کے بعد خدا کی قسم کائنات کے رسول نے مدحت علی میں وہ مصرع پڑھا ہے کہ شاید کوئی پڑھ سکے, شاید کوئی پڑھ سکے. میں کہتا ہوں پڑھ ہی کوئی نہیں سکے گا, کہ اس لیے کہ آج مدحت مرتضیٰ میں وہ زبان گویا ہے کہ جس زبان کو اللہ اپنی زبان کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے علی کی اطاعت واجب بتا کر پھر کیا فرمایا؟ وغفر له الله لمن سمع قوله وطاعته. یاد رکھو اللہ نے اس کو بخش دیا,
بخشے گا نہیں. اللہ نے اس کو بخش دیا جو میرے علی کو سن کے میرے علی کی مان جائے, اللہ نے اسے بخش دیا. مست کلندر زہرا کا شوہر, زہرا کا شوہر, کعبے کا گوہر, کعبے کا گوہر, جبریل کا ٹیچر, یہ بوزر کا مولا, کمبر کا مولا, تیرا مولا, میرا مولا, مست کلندر, نعرہ حیدری یا علی یا علی. اللہ نے اس کو معاف نہیں کرے گا, اس نے معاف کر دیا. والآمن بما یرضاہ والمحارب بیداہ. اے میرے پیارے پیارے صحابہ سن لو, علی جس سے بھی جنگ کرے, والآمن بما یرضاہ والمحارب, علی جس سے بھی جنگ کرے. نہیں لفظوں کو بدل دوں, بسم اللہ بسم اللہ. والآمن بما یرضاہ والمحارب, اور جو بھی علی سے جنگ کرے وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ سے لڑ رہا ہوں. توجہ ہے نا, جسے دنیا بناتی ہے اس میں خلل آتے ہیں. توجہ ہے نا. آپ اپنے اذہان کی تختی کو آمادہ رکھیے گا. والآمن بما یرضاہ والمحارب بیدائہ, اور علی جس سے جنگ کرے سمجھنا وہ اللہ کا دشمن ہے. علی جس سے جنگ کرے, وقاتل المنافقین والقاسطین بامر اللہ, اور علی جس کو بھی قتل کرے, اور علی جس کو بھی قتل کرے سمجھنا وہ اللہ کا دشمن ہے. شاید حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس بجلی نے جانا تھا, ہماری آواز نے محدود ہونا تھا, ہمارے کان کالے ہو گئے یہ سن سن کر کہ علی نے فلاں کو قتل کیا, علی نے فلاں کو قتل کیا. ارے حیا کر, توہین صحابہ نہ کر. علی کبھی مومن نہیں مارتا, علی جب بھی مارتا ہے منافق. خدا کے ساتھ دل بولا علی مولا, خدا کے ساتھ دل بولا علی مولا, خدا کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. بسم اللہ. وقاتل المنافقین والقاسطین بامر اللہ, اور علی منافقوں کو قتل کرتا ہے, علی گمراہوں کو مارتا ہے خدا کے لیے. ہم پہ توہین صحابہ کا الزام نہ دھر جی, فلاں کو علی نے مروایا تھا, خبردار اصحاب رسول کی توہین نہ کر. بسم اصحاب رسول کی شان کو برقرار رکھ, اس لیے کہ علی کبھی بھی مومنین کو قتل نہیں کرے گا. جو ہے نا, والآمن بما یرضاہ والمحارب وقاتل المنافقین والقاسطین, اور علی منافقوں کو قتل کرتا ہے, علی کبھی بھی مومنوں کو نہیں مارتا. تو جو ہے نا, اب خیبر کے میدان میں دیکھیں, احد کے میدان میں دیکھیں, خندق کے میدان میں دیکھیں, جہاں بھی دیکھیں جو علی نے مارا, جو علی نے مارا, ان میں سے کوئی ایک ایسا بتا کہ جو خدا کو مانتا ہو. توجہ ہے نا, کوئی ایک ایسا دکھا, فقط ایک جھلک. چونکہ اب دامن وقت میں وہ پھیلاؤ نہیں رہا, کافی وقت بیت چکا. ہم نے قرآن کربلا کی تلاوت بھی کرنی ہے, اور بہت سے الفاظ میں سینے میں لے کے واپس جا رہا ہوں. توجہ ہے نا. خندق کا میدان, اب جانتے ہیں نا خندق, جناب سلیمان نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے, تو کہ دشمن زیادہ ہیں, ہم اکیلے ہیں, ہم تھوڑے ہیں, دشمن زیادہ ہیں. خندق کھود دی گئی. یہاں پر قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ خندق کی کھدائی کے وقت کسی تنگ نظر نے کسی جگہ سے خندق کو تنگ رکھ دیا, خندق کو تنگ رکھ دیا. اور وہ ملون گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس نے جولان دی, گھوڑا خندق کے اس پار, اور اس نے آتے ہی تیر مارا یا نیزہ مارا بے اختلاف روایات. حبیب کبریا کے نیزے خیمے کے دروازے پر تیر یا نیزہ پھینک کے کہتا ہے, اے محمد اگر کسی کو جنت چاہیے تو اسے میرے سامنے بھیج.
توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم مرتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں، اگر کوئی جنت کا طلبگار ہے تو اس کو سامنے بھیج، اس کو سامنے بھیج۔ وہ محمد عربی جو سینہ زمین پر رحمت الہیہ کا مظہر بن کر آیا تھا، جو کائنات کو اخلاق بتانے آیا تھا، اسی حبیب کبریا کے چہرے پر جلال الہی کے آثار نمودار ہوئے اور چہرے کی رنگت بدلی۔ ایک مرتبہ الہی لہجے میں گرجدار آواز میں کہا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اے کائنات کے نبی، تو نے آج تک اتنے سخت لفظ استعمال کیے نہیں، آج یہ اتنے سخت لفظ کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں کس کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ جو بھی جہاں بھی محمد کے دروازے پر اونچا بولے گا وہ نہ محمد کی نظر میں بندہ ہے نہ اللہ کی نظر میں بندہ ہے۔ حیدری سب بیٹھے اور قاری کہتا ہے کہ ایسے بیٹھے کہ جیسے بیٹھا ہی کوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ من لہذا کا ولی یہ کائنات، انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے۔ تو میں ہاں یا علی، بیٹھ کل پھر باتیں سننی پڑیں گی۔ کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ کوئی ہوتا تو بولتا۔ بسم اللہ۔ جب تیسری مرتبہ ولی کائنات کھڑے ہوئے تو ولی کائنات میں کھڑے ہوئے، اب فقط ولی کھڑے نہیں ہوئے، اب نبی بھی کھڑے ہوئے۔ کہاں یا علی تو ہی ہے اس کے لیے، یہ میرے علم میں ہے، اللہ نے بھی کی، اللہ نے بتایا ہے کہ یہی ہے اس کے لیے، لیکن یا علی ایسے نہیں، اس نے للکارا ہے مجھے، آج کچھ ایسا کرتے ہیں کہ تو میں ہو جا، میں تو ہو جاؤں۔ توجہ ہے نا؟ آج کچھ ایسا کرتے ہیں تو میں ہو جا، میں تو ہو جاؤں۔ کائنات کے نبی خیمے کے اندر گئے، ابا علی کی نبی کے دوش پہ، ابا نبی کی علی کے دوش پہ، قبا علی کی، علی کے نبی کے بدن پر، قبا نبی کی علی کے بدن پر، زرہ نبی کی علی کے بدن پر، زرہ علی کی نبی کے بدن پر، نالین علی کی نبی کے قدموں میں، نالین نبی کی علی کے قدموں میں، نالین بھی اندر، دستار نالین بھی اندر، ابا بھی اندر، قبا بھی اندر۔ اب دونوں بھائیوں نے اپنی دستاریں ہاتھوں پہ لیے، مجمع عام میں آ گئے، مجمع عام میں آ گئے، تمام صحابہ کے سامنے علی نے نبی کے سر پہ دستار رکھی، نبی نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی۔ میں طالب علم تھا، میں نے بارگاہ رسالت میں عالم تصور میں سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ابا اندر، قبا اندر، نالین اندر، یہ پگ باہر کیوں؟ فرمایا میرے بعد نہ جوتے پہ جھگڑا ہوگا، نہ ابا پہ جھگڑا ہوگا، نہ قبا پہ جھگڑا ہوگا، میرے بعد جھگڑا ہونا ہے دستار پہ، اس لیے بجوایا ہم میں بتا رہا ہوں، اس کا وارث آج بھی علی ہے اور کل بھی علی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر قیامت تک کے لیے فیصلہ دے دیا کہ اب کبھی بھی علی کے سامنے کھڑے نہ ہونا۔ لیکن آج یہ علی نہیں، کل ایمان جا رہا ہے، کہاں کل کفر کے مقابلے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب عمر بن عبدالبت مارا گیا نا تو یہ کوہرام مچا۔ عمر بن عبدالبت کی بہن بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ جب اس نے سنا، اس نے کہا یہ سفیان کے سپاہی بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کہاں ہے میرا بھائی؟ اس کو بلاؤ، یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس کی کنیز نے کہا بی بی کیسے تیرے بھائی کو بلائیں؟ وہ مارا گیا ہے۔ اچھا مارا گیا ہے۔ اب بہن تھی نا، نہ سہ سکی، خندق کو عبور کیا۔ جیسے ہی لاشے پہ نظر پڑی تو مطمئن ہو گئی۔ کہا بھائی میں تیرے لاشے پہ بہن کرتی اگر تجھے مارنے والا کوئی سخی نہ ہوتا۔ بہن نے بھائی کے لاشے پہ نظر ڈالی، ذرہ بھی موجود تھی،
خود بھی موجود تھا، تمام زیورات اس کے پہلو میں موجود تھے، اور وہ بھائی کے لاشے پر جاتی ہوئی گھبرائی نہیں۔ ایک مرتبہ کنیز نے اس کی عبایا کو پکڑا تھا کہ دیکھ تیرے بھائی کے قاتل سامنے کھڑا ہے، ہو سکتا ہے تجھے روک دے۔ اس نے کہا میرے بھائی کی میت بتا رہی ہے کہ وہ بڑا شریف ہے، اور شریف کبھی بھی بہنوں کو بھائیوں کے لاشوں سے اٹھایا نہیں کرتا۔ آؤ میرا ساتھ دو، آج یاد کرتے ہیں کربلا کے یوسف کو، آج عالیہ کو پرسہ دیتے ہیں اس کے علی الاکبر کا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینہ آباد ہو گیا، اسلام پھیل گیا، غدیر بتا دیا گیا، اور حبیب کبریا نے دنیا چھوڑ دی۔ حسین چونکہ فقط نانا کا نواسا نہ تھا، اللہ کی اس حجت کا عاشق بھی تھا۔ دن روتے گزرتا، رات روتے گزرتی، بلک بلک کے کہتے مالک تیرے رسول کے بغیر میرا گزارا نہیں، مالک مجھے نانا لوٹا دے، مالک نانا کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تڑپتا ہوا دن گزرتے رہے، بارگاہ خداوندی میں سوال کرتا رہا حسین مالک مجھے میرا نانا لوٹا دے، مالک مجھے میرا نانا لوٹا دے۔ وہ زمانہ قریب آ گیا کہ جب حسین کے نانا کو اکبر کی شکل میں بھیجا جا رہا تھا، بہن نے بھائی کو نانا کی تربت پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ عالیہ نے کہا ایسا نہیں، تو اب بن زمانے کا علی، میں بنتی ہوں زمانے کی ختیجہ، دونوں مل کے اللہ کے حبیب کی منت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے خدا کو یہ اہتمام کر دے۔ بہن بھائیوں نے مل کر حبیب کبریا کی خدمت میں التماس کی، نانا بس اب ہم تھک چکے ہیں، اب ہمارے ہجر کو ختم کر، اب اس فراق اور دوری کا خاتمہ کر، کوئی ایسا اللہ سے اہتمام کرا دے کہ تو بھی مطمئن رہے میں بھی مطمئن رہوں۔ بہن بھائی کی منتیں مان کر حبیب کبریا نے خدا سے حسین کو اکبر لے کے دے دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو رونے کی تیاری کر، کافی دیر سے بیٹھا ہے، میں زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا، چاند آیتیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں آج 9 محرم الاحرام ہے، فقط آج کے دن آباد ہے زہرا کی حویلی، کل اجڑ جائے گا بطول کا گھر۔ اور پردہ میں بیٹھنے والی میری ماؤں بہنوں، حسرت تھی عالیہ کی، میں بین کر کے روتی، میں چیخیں مار کے روتی، میں دھاڑے مار کے روتی، کل اجڑ جائے گی زہرا کی لاڈلی، کل مارا جائے گا حسین مولا، کل پامال ہو جائے گا قاسم کا لاشا، کل کچل دیا جائے گا اصغر کو۔ بار بار کوشش کرو، اپنے اذہان کو آمادہ کرو، بارگاہ معصوم سے آنسوں کا رزق مانگو، اس لیے کہ یہ خطیب کے محتاج نہیں ہوا کرتے، یہ تو جس کے دل میں حسین کی قبر ہوتی ہے، آج کا دن تو اس کے رونے کے لیے اتنا کافی ہے، فقط ایک رات باقی رہ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ نے دے دیا حسین کو اکبر۔ حسین اکبر کو دیکھ کر، اپنے نانا کو دیکھ کر اپنے دل کی تسکین کو پورا کیا کرتے تھے، دل مطمئن ہوتا رہا۔ عالیہ پرورش کر رہی ہے، وہ وقت بھی آ گیا جب عالیہ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، ایک نیزہ تھا، اور ننھا سا اکبر تھا۔ کہا بھیا عباس میرے اکبر کو شاگرد نہیں بنائے گا، اس لیے کہ یہ پوتا ہے حیدر کرار کا، اس کو فن حرب آنے چاہیے۔ عباس نے جناب علی اکبر کی تربیت شروع کی، فن حرب بتانے لگے۔ ایک دن عالیہ نے کہا بتانا ذرا میرے لال کو کتنا کوئی رنگ لڑنے کے طریقے آ گئے، کتنے کوئی فن حرب سے آشنا ہو گیا۔ اور جناب عباس دیکھ کے عرض کرتے عالیہ کیا بتاؤں، ہے تو کم سن پر لگتا علی ہے۔
اس کی کلائی کی لچک کو کوئی برداشت ہی نہیں کر پائے گا. اسے جوان تو ہو لینے دے. زمانے کو ایسے لگے گا کہ زمانے نے محمد کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اب یہ محمد علی کی ملی جلی شجاعت کے لوگ جوہر دیکھیں گے. عالیہ مطمئن رہی. کچھ دنوں کے بعد عالیہ کے دل میں ایک بھوک سی اٹھی اور تڑپ کر کہا بھیا عباس عالیہ کے دل کی حسرت یہ ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا اکبر لڑتا کیسے ہے. جنہوں نے مسلح عبادت پہ رونا ہے میرے پاس الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں. تھوڑا روحانی طور پر اپنے آپ کو صحن جعفر طیار میں لے کے جا. جب کہا نا میری حسرت ہے کہ میں اپنے اکبر کے حملے دیکھوں, میں اپنے اکبر کے وار دیکھوں کہ وہ کیسے ضربیں چلاتا ہے. صحن جعفر طیار میں ایک بلند جگہ پر کرسی رکھی گئی. زمانے کی زہرا عالیہ کی صورت میں اس کرسی پہ بیٹھ گئی. ہم شکل علی عباس, ہم شکل نبی اکبر مشق کرنے لگے. کبھی تلوار ڈھال پہ, کبھی ڈھال ڈھال پہ, کبھی نیزہ, کبھی تلوار. حملوں پہ حملے ہو رہے تھے. مشق جاری تھی کہ کبھی اکبر حملہ کرتے تو عباس نیزے کی نوک پہ روکتے, کبھی عباس حملہ کرتے تو اکبر کبھی ڈھال پہ روکتے, کبھی تلوار کو تلوار پہ روکتے, کبھی نیزے کی نوک پہ روکتے. بس حملے ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار عباس نے فن حرب میں اضافہ کرتے ہوئے تلوار کا اشارہ دے کر تلوار کو نیام میں رکھ کر فوراً نیزے سے حملہ کیا. اب جیسے ہی نوکے نیزہ اکبر کے سینے کی طرف بڑھانا اور فوراً عالیہ سے کرسی چھوٹی, تڑپ کر کہا عباس سامنے میرا اکبر. سامنے میرا اکبر پھینک دیا ہے نیزہ ام البنین کے چاند نے اور عالم تشہد میں بیٹھ کے آقا زادی کی بارگاہ میں عرض کرتے عالیہ مجھے بھی پتا تھا سامنے شبیہ مصطفیٰ ہے, میں نے مارنا نہیں تھا, میں تو فقط اکبر کو سکھا رہا تھا. عالیہ نے اسی بات کو دل پہ لیا. اگر لگ جاتا تاریخ یہ کہتی ہے کہ پورے 14 دن بستر علالت میں دراز رہی محمد کی نوازی. میں کہتا ہوں عالیہ آج ہاتھ میں عباس کے نیزہ تھا, سامنے مشق ہو رہی تھی, نیزے کی نوک سینے تک نہیں پہنچی, تو تڑپ کے رہ گئی. اللہ جانے کربلا کے سہارا میں اجرکم اللہ, اللہ جانے کربلا کے سہارا میں جب عباس جانے لگے نا مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا, اس لیے اتنا دم خم ہی نہیں کہ زمانے کے محمد کا قتل پڑھا جائے, کربلا کے محمد کا قتل بیان کیا جائے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنا دردناک واقعہ تھا کہ اکبر گھوڑے کی زین پر آ کر جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کیا نا, پیچھے سے ایک ناحیف سی آواز آئی. اور یہاں علی نقی نکن صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا دردناک منظر تھا, حسین جیسا صابر بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پشت کر کے کھڑا ہو گیا. سنو کہ وہ کون سا دردناک منظر تھا. اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا پیچھے آنے والی آواز کو تو کیا دیکھا, میرا جوان سال بھائی ہے, داڑھی سفید ہوتی جا رہی ہے, ایک ہاتھ میں عصا ہے, ایک ہاتھ اپنی کمر پہ ہے اور جھکا ہوا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اکبر بھیا مجھے مل کے نہیں جانا, اکبر تیرا امتحان ختم ہو گیا. او میرے نانے محمد کی شبیہ اکبر, میرا امتحان شروع ہو گیا. اکبر بھیا کے حق میں دعا کرتے رہنا. اکبر تو سو جائے گا اور میرے ساتھ زینب جیسی ماں ہوگی, میرے ساتھ سکینہ کی کم سنی ہوگی. عباس با اکبر وہاں تماچے برسیں گے, وہاں پتھر برسیں گے. اتنا دردناک منظر تھا کہ حسین جیسا صابر بھی پشت کر کے کھڑا ہو گیا. اکبر پھر گھوڑے کی زین میں آئے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اکبر کا گھوڑا چل رہا تھا, پیچھے پیچھے حسین چل رہے تھے. جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے کے قدم بڑھ رہے تھے نا, تیرے مرشد حسین کے قدم بھی بڑھ رہے تھے. جیسے ہی اکبر کا
گھوڑا تیز ہوا، فرزند زہرا کے قدموں میں تیزی آئی۔ اللہ جانے کیسا الجھاؤ تھا کہ عشق اکبر کو سجدہ ہو رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ فضا نے در خیمہ سے کہا اکبر ذرا مڑ کے دیکھ، اور تیرے پیچھے محمد کا بیٹا۔ سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا سینے تو ذرا ہاتھ